عزیزو، ہم خدا کی بادشاہی کے مضمون پر پچھلے 3 اتوار سے غور کر رہے ہیں۔ اگر میں کسی سے پوچھوں کہ پچھلے 3 اتوار کون کون سے موضوع تھے تو اگر کوئی بتا سکے تو بڑا اچھا ہوگا۔ سب سے پہلا جو خدا کی بادشاہی کا پیغام تھا وہ تھا کہ کون کون ہیں جو خداوند کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے، اور دوسرا پیغام تھا کہ یسوع مسیح جو ہے وہ کنگڈم پریچر ہے، اور لوکا کی انجیل کو ہم نے thoroughly لکھا تھا کہ تقریباً ہر صفحے پر خدا کی بادشاہی کا تذکرہ یسوع کی زبانی ہمیں ملا، اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ خدا کی بادشاہی کی تھیولوجی وہاں پر کیا ہے۔ اور اس کے بعد تیسرے پیغام میں ہم نے سیکھا تھا کہ خدا کی بادشاہی ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہے بھی اور آنے والی بھی ہے۔ اس کانسیپٹ کو ہم دو تماثیل سے، رائی کے دانے والی اور جو آٹے میں خمیر ہے اس کے حوالے سے سیکھتے رہے کہ کیسے بادشاہی ہے بھی اور وہ پھیل بھی جائے گی، آئے گی بھی، اور اسی کی دوسری آمد پر کیسے خداوند کی بادشاہی مکمل طور پر جو ہے وہ کل کائنات میں خداوند کا قبضہ ہوگا، وہ اپنی بادشاہی کو اپنے باپ پہ سپرد کرے گئے۔ ساری باتیں پچھلے اتوار ہم نے سیکھی۔ آج جس طرح سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ سیکھیں گے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے اور کس طریقے سے ہوں گے، کیا طریقہ کار اس کا کیا ہے۔ تو وعدے کے مطابق خداوند کے فضل سے آج ہم یہ سیکھنے والے ہیں۔ اس موضوع کو یہاں پر بند نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جو کنگڈم تھیولوجی ہے وہ بڑی ہی پیچیدہ اور مشکل ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ مقدس متی کی انجیل میں دیکھیں تو وہاں 33 مرتبہ صرف آسمان کی بادشاہی کا ذکر آیا ہے۔ مقدس یوحنا رسول نے آسمان کی بادشاہی کا ذکر ہی نہیں کیا، اور مقدس مرکز اور لوکا اور متی کی انجیل میں خدا کی بادشاہی کا ذکر بھی تقریباً 70 مرتبہ آیا ہے۔ اور جو علم الہیات کے ماہرین ہیں ان میں سے ایک تقریباً 50% آپ کہہ سکتے ہیں سے زیادہ وہ آسمان کی بادشاہی کو ایک اور قسم کی بادشاہی کے طور پر دیکھتے ہیں، اور جو خدا کی بادشاہی ہے اس کو ایک اور قسم کی بادشاہی کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی تھیولوجی یہ ہے کہ جو خدا کی بادشاہی ہے وہ انٹرنل کنگڈم ہے، جو میں آپ کو انٹرنل اور ایکسٹرنل کنگڈم بتا رہا تھا کہ ہماری اندرونی جو بادشاہی ہے، ہمارے دلوں پر خدا راج کرتا ہے، وہ خدا کی بادشاہی، وہ روحانی بادشاہی جو کلیسیا کے دلوں پر اس کا تخت اور تاج اور حکومت ہے۔ لیکن جو آنے والی ہے وہ آسمان کی بادشاہی کہلاتی ہے، اور وہ فزیکل کنگڈم ہے، اور اس کو وہ 1000 سالہ بادشاہی ہے جو مسیح خداوند کی اس سے تشبیہ دیتے ہیں، اور اس کی الہیات وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جو خدا کی بادشاہی ہے وہ مسیح پر ایمان لانے سے ہمارے دلوں میں آ جاتی ہے، وہ ہے۔ اور خداوند چاہتا تھا کہ آسمان کی بادشاہی بھی بنی اسرائیل میں قائم ہو جائے جب وہ آیا، لیکن چونکہ بنی اسرائیل نے خداوند کو رد کیا، اور اسی وجہ سے اس بادشاہی کو جو ہے وہ پوسٹ پون کر دیا۔ اس کو پوسٹ پونرلزم یا بادشاہی کو آگے بڑھا دیا گیا یسوع کی دوسری آمد پر پوسٹ پون، اور وہ آسمان کی بادشاہی ہوگا، اس کا جو تعلق ہے وہ بنی اسرائیل کی نجات کے ساتھ، وہ آئے گا اور وہ کہیں گے کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، وہ ان کو اپنا مسیحا خدا باپ ان کو دوبارہ سے ان پر بھیجے گا اور بنی اسرائیل کا گھرانہ بچے گا۔ رومیو کے خط کی 11ویں باب میں بھی ہم یہ سیکھتے ہیں۔ اس کے بعد جو آسمان کی بادشاہی ہے وہ یروشلم میں 1000 سالہ دور میں قائم ہوگی، اور پھر پوری کائنات نہیں بنے گی اور اس میں آسمان کی بادشاہی ہوگی۔ تو یہ تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں، کل کو آپ کسی ٹیلی ویژن پر کہیں کو سن لیں کہ وہ فلانے پاسٹر نے تو بتا دیا کہ آسمان کی بادشاہی اور ہے اور خدا کی بادشاہی اور، ہمارے پاسٹر نے نہیں بتایا، نہیں سی پتا۔ تو میں نے کہا چلو چلتے چلتے میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ دس از اندر سارٹ آف اے ٹاپک، اور اس پر ہمیں 5واں پیغام جو ہے وہ تیار کرنا، اس کو پریزنٹ کرنا ہوگا، واٹ از کنگڈم آف ہیون اینڈ واٹ از کنگڈم آف گاڈ۔ اس پر بھی بول سکتے ہیں ہم، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر نیکسٹ سنڈے تک اس کو لے جائیں تو آسمان کی بادشاہی اور خدا کی بادشاہی دونوں کے جو تقابل ہیں ایک ہی ہیں یا نہیں ہے، یا تھیولوجینز اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو ان کے جو ویو پوائنٹس ہیں ان کو ہم سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے پھر نیکسٹ سنڈے پر بھی اسی ٹاپک لے کر جانا ہوگا۔
تو دیکھتے ہیں کہ خداوند اس بارے میں وہ کیا ہمیں جو اگر اس کی مرضی ہوئی تو نہیں ہو پھر آج اس موضوع پر آخری پیغام ہوگا، خدا کی بادشاہی میں کون کون اور کیسے شریک ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جس کی نئی پیدائش نہیں ہوئی وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کا سوچے بھی نہ، اور وہ ہوگی پاک روح سے، یعنی روح القدس کے ذریعے سے آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں یا نہیں، یہ اپنے آپ سے آپ سوال کریں، اپنے آپ سے پوچھو نا کہ کیا میں جو بیٹھی ہوئی ہوں یہاں میں پاک روح سے نئے سرے سے پیدا ہو کر بیٹھی ہوئی ہوں، کیا مجھے خدا نے نئے سرے سے پیدا کیا ہے؟ مرد اپنے آپ سے سوال کریں، بچے نوجوان۔ تو اگر آپ کے دل میں نہ آ رہی ہے تو آپ نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے، دل جھوٹا گواہ نہیں ہے، اور اگر آپ نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں تو پھر آپ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلا تو سب سے بڑا اصول یہ ہے، جو خدا کی بادشاہی میں نئے سرے سے پیدا ہو کر داخل ہو گئے ہیں ان کے لیے ایک دروازہ کھلتا ہے خدا کی بادشاہی کا، اور وہ دروازہ جو ہے یوحنا کی انجیل کے 10ویں باب سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون ہے۔ یوحنا 10واں باب پہلی آیت سے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کہ دروازے سے بھیڑ خانے میں داخل نہیں ہوتا بلکہ کسی اور طرف سے چڑھ جاتا ہے وہ چور و ڈاکو ہے، لیکن جو دروازے سے داخل ہوتا ہے وہ بھیڑوں کا چرواہا ہے۔ 7ویں آیت میں دیکھیں، 10ویں باب کی 7ویں آیت مقدس یوحنا کیجئے، پس یسوع نے ان سے پھر کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں، جتنے مجھ سے پہلے آئے سب چور ڈاکو مگر بھیڑوں نے ان کی نہ سنی، دروازہ میں ہوں، اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا اور اندر باہر آیا جائے گا اور چارہ پائے گا۔ دروازہ جو ہے خدا کی بادشاہی کا وہ یسوع مسیح ہے۔ اگر آپ نئے سرے سے روح القدس کے وسیلے سے پاک روح نے آپ کو نئی پیدائش دے دی ہے، پانی سے پیدا ہونا بپتسمے سے پیدا ہونا نہیں ہے، پانی سے پیدا ہونا ماں کے رحم میں جو پانی ہوتا ہے، کیونکہ انگلش میں وہ کہا جاتا ہے نا جب عورتیں بچہ پیدا کرتی ہیں کہتے ہیں کہ ہر واٹر ہیز بروکن، اس کا پانی ٹوٹ گیا پانی، کیونکہ وہ پانی کے اندر ہوتا ہے نا بیبی، اس کے اندر فونٹیلا غالباً اس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں میڈیکل لینگویج، وہ پانی کے ساتھ پیدائش ہوتی ہے۔ تو پہلی پانی کے ساتھ پیدائش ہوئی، اب دوسری جو ہے وہ روح القدس سے پیدائش ہوگی، تو اس سے اگر آپ پیدا ہوئے ہیں تو آپ خدا کی بادشاہی میں ایک دروازے سے داخل ہو سکتے ہیں، اور وہ دروازہ جو ہے وہ یسوع مسیح۔ لیکن اس دنیا کے حساب سے، اس دنیا کے اندر جب آپ اس دروازے سے داخل ہوں گے تو یہ دروازہ جو ہے یہ تنگ ہے۔ یسوع مسیح کا یہ جو عنوان ہے کہ وہ دروازہ ہے، یہ اس میں آپ کو داخل ہونے کے لیے بہت ساری قربانیاں دینا پڑیں گی، بہت ساری چیزیں اپنی زندگی سے ختم کرنی ہوگی، بہت ساری شروع کرنی ہوگی۔ تو یہ دروازہ جو ہے یہ وقتی طور پر تنگ ہے۔ متی 7:14، تنگ ہے تو دروازے سے داخل ہو، کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے، وہ راستہ کشادہ ہے جو ہلاکت کو پہنچاتا ہے، اس سے داخل ہونے میں بہت ہے، کیونکہ وہ دروازہ تنگ ہے اور وہ راستہ سکڑا ہے جو زندگی کو پہنچاتا ہے، اس کے پانے والے تھوڑے ہیں۔ تو زندگی کو پہنچانے والا بادشاہی کو جو کھلتا ہے دروازہ وہ یسوع مسیح ہے، اس نے کہا میں دروازہ ہوں۔ وہ دروازہ جو ہے وہ سکڑا اس پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ آپ کو مسیح کی طرح دکھ اٹھانے ہوں گے، مسیحی زندگی دکھوں سے عاری نہیں ہے، تو اسی لیے یہ دروازہ جو ہے تنگ دروازے سے داخل ہونے والے بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ یہ یہاں سے آپ 3 باتیں سیکھ چکے ہیں، جو روح القدس سے پیدا ہوں، جو یسوع مسیح کے ذریعے سے بادشاہی میں داخل ہوں، اس پر ایمان لا کر کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، ہمارے لیے مصلوب ہوا کفارہ ہے، بادشاہ ہے، اس پر ایمان لائیں، اور وہ ایمان دروازہ کھولے گا اور وہ دروازہ ہمیں خدا کی بادشاہی میں داخل کرے گا۔ اور وہ خدا کی بادشاہی بڑی کشادہ اور وسیع ہے، لیکن اس کا راستہ جو ہے وہ یسوع مسیح کے ذریعے سے ہے، اور مسیح کی تعلیمات پر عمل کرنا تھوڑا دشوار ہے، اس لیے یہ دروازہ، یہ راستہ تھوڑا تنگ سکڑا ہے۔ لیکن اور بھی بہت سارے بائبلی پوائنٹ آف ویوز ہیں جن کو بڑا جلدی سے پڑھنا ہوگا، پھر ہی وہ سارے کے سارے آج کے پیغام میں ختم ہوں گے، نہیں تو وہ کچھ باقی رہ جائیں گے اور مضمون جو ہے وہ پیاسا رہ جائے گا، تشنا رہ جائے گا، اور وہ مزہ نہیں آئے گا اس حوالے سے۔ اس لیے جلدی جلدی سے ہم سیکھنا ہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا، لیکن میری جو اپنی ذاتی رائے ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی اور آسمان کی بادشاہی ایک ہی ہے، ایک ہی ہے۔ وہ زیادہ تر جو تھیولوجینز ہیں وہ اس بات کے خلاف، وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے۔
لیکن میری یہ رائے ہے کہ یہ ایک ہی بادشاہی ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم کہیں کہ آسمان کی بادشاہی آنے والی ہے اور جو موجود ہے وہ خدا کی بادشاہی ہے، یعنی کنگڈم آف گاڈ از ہیئر اینڈ کنگڈم آف ہیون از ٹو کم. ٹھیک ہے، اور اس تھیولوجی میں وہ کہتے ہیں آپ دعائے ربانی نہ پڑھیں، کیونکہ دعائے ربانی میں آپ پڑھتے ہیں کہ تو ہمارے قصور معاف کر، حالانکہ ہمارے قصور پہلے سے بھی پر معاف کیے جا سکیں. اور ہم کہتے ہیں تیری بادشاہی آئے، حالانکہ اس کی بادشاہی کلیسیا میں پہلے ہی موجود ہے. اور اسی جو ہے وہ تھیولوجی کی وجہ سے جو بیپٹسٹ چرچز ہیں، جو ناردرن بیپٹسٹ ہیں، جو امریکن بیپٹسٹ ہیں، جو دیگر ہیں، جو ریفارم چرچز ہیں، وہ دعائے ربانی اپنی عبادت میں نہیں پڑھتے. گھروں میں پڑھتے ہیں، اپنی زندگی میں وہ اس کو پڑھتے ہیں، لیکن عبادات میں نہیں پڑھتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا تعلق یہودیوں کے ساتھ، جیوز اس کو پڑھیں، ہم مسیحی کیوں پڑھیں، ہمارے تو گناہ معاف ہو گئے، ہم آسمان کی بادشاہی میں، خدا کی بادشاہی میں پہلے شریک ہیں. یہ تھوڑے معاملے ہیں آسمان کی بادشاہی اور خدا کی بادشاہی کے، لیکن ان میں پڑھنا نہیں چاہتا، یہ پھر بات بڑی دور تک جائے، اس لیے اس کو یہیں روک دیتے ہیں. آپ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو رہے ہیں تو سمجھے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو رہے ہیں. پنجابی کلیسی ہے، دیسی روایتی کلیسی ہے، ان کو کسی بڑے گہرے چکر میں نہیں ڈالنا چاہیے. وہ جو بیچارے کو مڑکڑیاں کھاتے رہنے کے سمجھ نہیں آئے گی جانا کہ بس آسمان کی بادشاہی جانا ہے کہ خدا کی بادشاہی. اس لیے میں آپ کو یہ دونوں ایک ہی نے مقدی مکاؤ ایک ہی نے. سانو کی ضرورت ہے ہی کہ امریکے اتنے پادریاں کو بڑے لکھے کو بیٹھے ہیں کہ اسی چکر سے پہ گئے کہ آسمانی ہو رہے تھے خدا نہیں ہو رہے. لیکن اف گاڈ وانٹس، اگلے سنڈے جو اگر تیاری ہوئی اور یسوع نے فضل کیا تو اس کو بھی دیکھ لیں گے کہ کنگڈم آف ہیون کون سی ہے اور کنگڈم آف گاڈ کون سی ہے. اس کو کس طرح سے ڈیفرینشیٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. بہرحال جب آپ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوتے ہیں تو میرا یہ ایمان ہے کہ آپ آسمان کی بادشاہی میں بھی داخل ہو جاتے ہیں، جس کا ذکر متی رسول نے کیا ہے. تو آج زیادہ زور بھی متی رسول کی انجیل پر ہے، جس طرح اس دن لوکا کی انجیل سے تھا، آج متی رسول کی انجیل سے ہے. خدا کی بادشاہی یا آسمان کی بادشاہی میں داخل کیسے ہوا جا سکتا ہے؟ پاک روح کے ذریعے سے نئی پیدائش اور دروازہ مسیح، کوئی اور نہیں. آپ کنگڈم میں داخل ہوں گے، مین طریقہ کار راستہ یہ ہے. لیکن جب آپ اس بادشاہی میں داخل ہو جاتے ہیں تو کیا آپ اسے نکالے بھی جا سکتے ہیں؟ پھر یہاں پر جو ریفارمز ہیں، جو 14ویں-15ویں صدی کی بڑی تگڑی کلیسیاں وجود میں آئیں، پروٹیسٹنٹ کلیسیاں، انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک دفعہ آپ بادشاہی میں شریک ہو گئے تو پھر نکالے نہیں جائیں. لیکن بنی اسرائیل جو ہیں وہ خدا کی بادشاہی میں شریک تھے لیکن نکال دیے گئے وقتی طور پر، جب تک مسیح کی دوسری آمد نہیں ہو جاتی. بہرحال اس مضمون میں ہم اس چکر میں بھی نہیں پڑنا چاہتے کہ کیا خدا کی بادشاہی میں داخلے کے بعد کوئی نکالا بھی جا سکتا ہے، کیونکہ ایک تمثیل یہاں پر ایسی ہے متی کی انجیل میں جس کا آگے چل کر ذکر ہوگا، جس میں ایک آدمی خدا کی بادشاہی میں شریک ہونے کے بعد نکال دیا گیا، کیونکہ اس کے پاس بادشاہی کا لباس نہیں تھا. بادشاہی کا لباس نہیں تھا، وہ بادشاہی میں شریک تو ہوا لیکن نکال دیا گیا. یہ بھی معاملہ ہے کہ کیا وہ بادشاہی میں شریک ہو کر نکالا جا سکتا ہے، لیکن یہودا اسکریوطی بادشاہی میں شریک ہو کر نکال دیا گیا، اسے رسول کے درجے پر چنا گیا. یہ اس معاملے میں بھی ہم نہیں جائیں گے. ہم صرف ببلیکل اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے اصول کون سے، کون کس طرح سے خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتا ہے. تو ہم متی کی انجیل کے 5ویں باب سے شروع کریں. متی کی انجیل کے 5ویں باب کی مبارک بادیاں بیٹیچیوڈز، اس میں 3 آیت میں جو پہلی مبارک بادی ہے، مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے. یہاں جو دل ترجمہ کیا گیا ہے، یہ I'm sorry بٹ یہ ترجمہ یہاں پر دل نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جو گریک ورژن ہے یونانی زبان، وہاں پر اس کے لیے نیوما کا لفظ، اور نیوما کو آپ، میرا خیال ہے کہ گریک میں کبھی بھی دل نہیں لکھ سکتے، اسے آپ روح لکھیں گے، روح لکھیں گے. اور اگر کارڈیا ہو لفظ تو پھر اسے دل اردو میں انگلش میں ہارٹ جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کریں گے. اس لیے کنگ جیمز میں بھی جو بائبل مقدس کا بڑا مستند ترجمہ ہے، جو امریکن اسٹینڈرڈ ورژن ہے انگلش ترجمہ NIV، اس میں ان سب میں
یہ کہا گیا ہے کہ دوز ہو آر پور ان اسپرٹ ناٹ ان ہارٹ، جو اوریجنل ٹرانسلیشن ہے اس کے مطابق چلیں، جو اپنی روح میں غریب ہیں. اور روح ہی تو ہمارا سب کچھ ہے، روح نکل جائے تو بندے مر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ ہم اپنی جو پورا سول اور اسپرٹ ہے اس میں غریب ہوں. اور غریب کے لیے بھی بڑا اوکھا سا لفظ ہے، تو خوش ان اسپرٹ نیوما میں، جو روح میں تو خوش ہیں. اس کا معنی بھلا کیا ہے؟ بھیک مانگنے والے، بیگر، فقیر. لیکن تو خاص بیگر اس کا ٹرانسلیشن، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فقیر نہیں جو پبلکلی بھیک مانگے، وہ جو اپنے انر میں بھیک مانگے. کیا ہماری روح بھیک مانگے، بھیک مانگتی ہو؟ تو خاص یہ بیگر ہو ہماری اسپرٹ، ہمارے سول، ہمارا نیوما. میرا خیال ہے کہ اس کو ہم اسی طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ روح کے غریب ہونے سے مراد یہ ہے کہ ہم متکبر نہ ہوں، مغرور نہ ہوں. as far as I understand this، اگر آپ اپنی روح اور اپنے سیلف میں تکبر اور بہت زیادہ پراؤڈ کا شکار ہیں تو آپ روح میں غریب نہیں ہیں اور آپ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے. اور شیطان اور ابلیس مغرور تھا، اس نے کہا میں اگر رب سے بھی بڑا ہوں، اور اس کی بادشاہی کو گرا کر اپنی بادشاہی بناؤں گا. یہی تکبر ہے، دس از پراؤڈ. تو مجھے تو یہی سمجھ آ رہی ہے کہ اگر آپ اپنے سیلف میں جو آپ کا اندر کا ویری کور ہے، آپ کی روح ہے جو نکل جائے گی تو آپ مر جائیں گے جسمانی طور پر، اس روح میں یعنی آپ اپنے آپ کو بلڈ اپ اس طرح سے کریں کہ آپ روح کے فقیر ہوں، غریب ہوں، روح کے عاجز طبیعت ہوں، متکبر نہ ہوں، رفع دفع کرنے والے ہیں، درگزر کرنے ہیں، آئی جائی کر دو، بنا کے رکھو سب میل ملاپ کی روح. تو یہی مبارک ہیں وہ جو روح کے پتہ خاص، جو روح کے بیگرز ہیں. those who are beggars in their soul and spirit, they shall inherit the kingdom of God. خدا کی بادشاہی ان کی ہے، آسمان کی بادشاہی ان کی ہے. آگے چلیں، 5واں باب بیٹیچیوڈز کی آخری مبارکبادی 11ویں آیت سے 5ویں باب کی وجہ کیجیے. مبارک ہے وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے. جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے، ستائیں گے، ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے، تو تم مبارک ہوگے. یعنی اگر مسیح کی منادی کی وجہ سے آپ پر 295 جو بھی ہے وہ لگ جاتی ہے، آپ کو جیل میں بند کر دیتے ہیں منادی کی وجہ سے، کلام سنانے کی وجہ سے، مسیحی دین پر گواہی دینے کی وجہ سے آپ کو ناحق ستایا جاتا ہے، تنگ کیا جاتا ہے، دشمنی آپ سے رکھی جاتی ہے راست بازی کے سبب سے. یعنی آپ مسیح کے پیروکار ہیں اور آپ کے ہمسائے کے ارد گرد جو بھی لوگ وہ آپ کو اس وجہ سے ستاتے ہیں، اور مسیح کے پیروکار ہونے کی وجہ سے آپ تنگ دروازے سے داخل ہو رہے ہیں اور آپ وہ دینی اور روحانی تنگی کو برداشت کر رہے ہیں. لوگ آپ پر آپ کی شرافت کی وجہ سے چڑھائی کر کے آپ کو ستائیں تو اس وقت تو مبارک ہو، کیونکہ اس برداشت کی وجہ سے آپ خدا کی بادشاہی میں یا آسمان کی بادشاہی جو یہاں بنسپتی پیجے میں 33 مرتبہ آسمان کی بادشاہی کا زیادہ تذکرہ ہے، تو یو ول بی انٹو ان KOH کنگڈم آف ہیون. آپ خدا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے اگر آپ برداشت کریں گے. متی کی انجیل 5واں باب اور اس کی 20ویں آیت. متی کی انجیل 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت سے لکھا ہوا ہے،
وہاں 17 سے. یہ نہ سمجھو کہ میں توریت اور نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں, منسوخ کرنے بلکہ پورا کرنے آیا ہوں. کہ میں تم سچ کہتا ہوں, جب تک آسمان و زمین ٹال نہ جائیں, ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ڈلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے. بس جو کہ ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑے گا اور یہ آدمی کو سکھائے گا, وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا. لیکن جو ان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا, وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا. کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی فقیہوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے. ہاں, یہ کیا فقیہ فریسی تو شریعت پر عمل کرتے تھے, تو کیا ہم شریعت پر عمل کریں؟ خداوند فرماتے ہیں کہ فقیہ فریسیوں کو برا تو تم کہتے ہو, لیکن آسمان کی بادشاہی یا خدا کی بادشاہی کا جہاں تک معاملہ ہے, وہ توریت اور موسیٰ کی شریعت کو بڑی جانفشانی سے مانتے تھے, سبت کے دن کو مانتے تھے. ہماری طرح نہیں کہ آئے گرجے, نہ آئے تو نہ آئے, ایسا کوئی چکر نہیں تھا ان کے ہاں. ہفتے میں 2 بار روزہ لازمی رکھنا تھا, اور انگلیوں پر انہیں 10 حکم یاد ہوتے تھے, ہر حکم پر عمل پیرا ہونے کی کوشش. اپنے لباس کے اندر وہ موسوی شریعت کو رکھتے تھے, اپنے فکر میں موسوی شریعت کو کہتے تھے کہ نظر آئے, جھلک نظر آئے. تو خداوند نے کہا تم ان کی راست بازی کو کرٹیسائز نہ کرو. اگر تم آسمان کی بادشاہی میں بڑا ہونا چاہتے ہو تو فقیہ اور فریسیوں سے, اسکرائبز اور جو جوڈائزم کے ٹیچرز ہیں, ان سے زیادہ اپنی راست بازی میں ان سے بڑھ جاؤ گے, پھر میری آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا. یہ تو ہرگز داخل نہ ہوگا. مطلب یہ کہ موسوی شریعت کے مطابق جو پاکیزگی ہے, جو اخلاقی شریعت ہے, اس پر آپ کو فقیہ اور جو آپ کر نہیں سکتے. یہ میں آپ سے پکی بات کرتا ہوں, فقیہ فریسیوں سے بڑھ جانا یہ ہمارے پاس کی بات نہیں ہے. وہ بڑے پکے سن, بڑے ٹھیک ہے, ہر گل پہ عمل کرنا ہے, ٹھیک ہے, آپ یہ نہیں کر سکتے. لیکن چیلنج ہے, اگر آپ آسمان کی بادشاہی میں بڑا بننا چاہتے ہیں تو شریعت کو اپنے سامنے رکھو. حالانکہ شریعت کے مطابق ہم جنت میں جائیں گے نہیں, لیکن مسیح کہہ رہے ہیں نا کہ بڑا ہوتا چاہتے ہو میری بادشاہی میں, ٹھیک ہے, فقیہ فریسیوں سے بڑھ کر ذرا راست بازی اپنے کر کے دکھاؤ تو میری بادشاہی میں داخل ہو جانا, ٹھیک ہے. یہ تھوڑا سا معاملہ اور تھوڑی تشریح مانگتا ہے, لیکن وقت نہیں ہے کہ ہم اس پر مزید جو ہے وہ آگے تشریح کریں. ہم آگے بڑھیں گے, جلدی سے اس کو کنکلوڈ کرنا ہے معاملے کو. ہم فوراً سے پیشتر متی کی انجیل کے 13ویں باب میں داخل ہو جائیں گے, جس سے آج ہم نے یہ ریفرنس بھی پڑھا تھا. متی کی انجیل سے جو انجیل کی تلاوت کی وہ یہیں سے اسی خداوند کی تماثیل ہم نے پڑھی تھی. متی کی انجیل کے 13ویں باب کی 24ویں آیت سے یہاں پر ایک تمثیل ہے جس سے ایسا لگتا ہے کہ جتنے لوگ کلیسیا میں شریک ہیں, جتنے چرچ میں شریک ہیں, جتنے پاکستان کی کلیسیا میں, دنیا کی کلیسیا میں, وہ سارے ہی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے. اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس آدمی کی مانند ہے جس نے اپنے کھیت میں اچھا بیج بو دیا, مگر لوگوں کے سوتے میں اس کا دشمن آیا اور گیہوں میں کڑوے دانے بھی بو گیا. بس جب پتیاں نکلی اور بالیں آئیں تو وہ کڑوے دانے بھی دکھائی دیے. نوکروں نے آ کر گھر کے مالک سے کہا, خداوند کیا تو نے اپنے کھیت میں اچھا بیج نہ بویا تھا, اس میں کڑوے دانے کہاں سے آ گئے؟ اس نے ان سے کہا یہ کسی دشمن کا کام ہے. نوکروں نے اسے کہا تو کیا تو چاہتا ہے کہ ہم جا کر ان کو جمع کریں؟ اس نے کہا نہیں, ایسا نہ کرو کہ کڑوے دانے جمع کرنے میں تم ان کے ساتھ گیہوں میں اکھاڑ لو. کٹائی تک دونوں کو اکٹھا بڑھنے دو, اور کٹائی کے وقت میں کاٹنے والوں سے کہہ دوں گا کہ پہلے کڑوے دانے جمع کر لو اور جلانے کے لیے ان کے گٹھے باندھ لو, اور گیہوں میرے کھیتے میں جمع کر دو. آگے رائی کے دانے کی تفصیل اس پر ہم پہلے غور کر چکے ہیں. اس تمثیل کو مجھے الیبوریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ 36ویں آیت سے, متی کی انجیل کے 13ویں باب کی 36ویں آیت سے مسیح خداوند ہی نے اس تمثیل کی تشریح بذات خود فرما دی.
उस वक्त वो भीड़ को छोड़कर घर में गया और उसके शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, खेत के कड़े हुए दानों की तमसील हमें समझा दे। उसने जवाब में कहा, अच्छे बीज का बोने वाला इब्ने आदम यानी यीशु मसीह खुद है, और खेत दुनिया है, और अच्छा बीज बादशाही के फरजान, और कड़वे दाने उस शरीर के फरजान है यानी इब्लीस के। आगे लिखा है, जिस दुश्मन ने उनको बोया वो इब्लीस है, और कटाई दुनिया का आखिर है, और काटने वाले फरिश्ते हैं। बस जैसे कड़वे दाने जमा किए जाते और आग में जलाए जाते हैं, वैसे ही दुनिया के आखिर में होगा। इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो सब ठोकर खिलाने वाली चीजों और बदकारों को उसकी बादशाही में से जमा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। उस वक्त रासबाज अपने बाप की बादशाही में आफताब की माने चमकेंगे, जिसके कान हो वो सुन ले। इसी कलीसिया में, इसी जमायत में, इस महल्ले में, और जहां कहीं दुनिया की कलीसियाएं बड़ा शोर गुल बपा किए हुए हैं, टेलीविजन स्टेशन में, डायोसिस की मुख्तलिफ कलीसिया, दुनिया यूनिवर्स में जो कलीसियाएं हैं, पूरी दुनिया में यूनिवर्सल आलमगीर चर्च है, उसका जिक्र यीशु मसीह ने किया। कुछ लोग दिखावे के लिए बादशाही की शरीक है नहीं, कड़वे दाने। ये भी फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ, जरा अपने ऊपर तवज्जो करो, अपनी जिंदगी पर। कड़वे दाने हो या गेहूं के दाने, खुदा की बादशाही में कौन से दाने, कौन सा बीज? फरिश्ते आएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि जमा करके आग में डाल दें, ऐसी जगह जहाँ रोना और दांत पीसना हो। आगे खुदा की बादशाही की तलाश का जिक्र है, वो गीत भी हमने गा लिया, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही तो फिर ये सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। इसको जो रिफॉर्म्ड थियोलॉजियंस हैं, स्पेसिफिकली जो कैल्विनिज्म के मानने वाले हैं, जो बैप्टिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि खुदा की बादशाही को ढूंढने से मुराद ये है कि आप नए सिरे से पैदा हो, आप तंग दरवाजे से यीशु मसीह जो राह है उस पर चलना शुरू कर दें, मसीह को कबूल कर दें। ये है खुदा की बादशाही को ढूंढना। ये कुछ ऐसा नहीं है कि जो गुआच गया जरा लबन है, ठीक है, नए सिरे से पैदा हो जाए। यीशु मसीह जो राह है जिंदगी की, उस पर चलना शुरू कर दें, आप बादशाही को ढूंढ लें, खुदा की बादशाही। जब आप खुदा की बादशाही को ढूंढ लेंगे तो आसमान की बादशाही की तरफ चल पड़ेंगे जो आने वाली है, ठीक है। तो खुदा की बादशाही को ढूंढने से भी मैं आपको समझा दूं कि ये को ढूंढना ऐसी बात नहीं है कि समझना है। और यहाँ खेत में छिपे खजाने की मिसाल, सौदागर की मिसाल, जो मोती की तलाश में था और उसने सब कुछ दे दिया अपना और वो मोती को खरीद लिया। फिर बड़े जाल की मिसाल, जिसमें अच्छी और बुरी दोनों मछलियां जो ऊपर ये कड़वे मीठे दाने वाली सब्जी है, उस जाल में भर के खुदा की बादशाही एक जाल की माने, उस जाल को भरा जाएगा। अच्छी मछलियां खुदावंद की बादशाही में और बुरी मछलियां आग में फेंक दी जाएंगी और ख़राब जगह पर फेंक दी जाएंगी। तो ये तीनों तफसीलात हम पढ़ चुके हैं। इस पर अगर ज़्यादा गौर करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा वक्त हमें इन तफसीलात को समझने में लग जाएगा। हम गौर ये कर रहे हैं कि कौन और कैसे खुदा की बादशाही में शरीक हो सकता है। तो यहाँ हमने सीखा कि अगर हम गेहूं हैं, मीठे दाने हैं जिसको हमारे यीशु ने बोया है हमें, तो हम गेहूं ही रहे, कड़वे दाने ना बने। अपनी जिंदगी से कड़वाहट को निकालो और मीठी फसल, गेहूं की फसल बनो जो फायदेमंद है, कारआमद है, मुआशरे के लिए, घर के लिए, कलीसिया के लिए, मुल्क के लिए, दुनिया के लिए कारआमद बने, फायदेमंद बने, ना कि नुकसान देने वाले कड़वाहट से भरे। आप खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाएंगे। हम आगे चलेंगे। एक और जो है वो खुदा की बादशाही का तरीक जो मसीह यीशु ने खुद ही अपने शागिर्दों को सिखाया, और वो क्या है? मत्ती की इंजील के 18वें बाब में, मैंने आपसे कहा था मत्ती की इंजील में ज्यादा रहेंगे जिस तरह से हम लूका की इंजील में रहे थे। आज मत्ती की इंजील में ज्यादा सफर होगा हमारा। उस वक्त पहली आयत से पढ़ना 18वें बाब। उस वक्त शागिर्द यीशु के पास आकर कहने लगे, पास आसमान की बादशाही में बड़ा कौन है? उसने एक बच्चे को पास बुलाकर उसे उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, अगर तुम तौबा ना करो और बच्चों की मानद ना बन दो, आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना होगे। बस जो कि अपने आप को इस बच्चे की मान छोटा बनाएगा वही आसमान की बादशाही में बड़ा होगा। हाँ जी, बच्चों की मानद बने। अगर आप आसमान की बादशाही में या खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं, अगर आपका हाथ
آپ کی آنکھ گنہگار ہے تو آنکھ کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے نکلوا دیں، آپریشن کروا دیں، کانا ہو کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ اگر ہاتھ گناہ کرتے ہیں ہاتھ کٹوا دیں، خدا نے کہا ٹنڈا ہو کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جانا بہتر ہے کہ ہم دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے خدا جو جہنم کی آگ میں پھینک دی جائیں۔ متی کی انجیل کے 18ویں باب کے آگے جو آیتیں ان میں آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ بچوں کی مانند بننے کا جو معاملہ ہے وہ نہ صرف متی کی انجیل مقدس لوکا کی انجیل میں بلکہ مقدس مرکز کی انجیل میں بھی جو ہے وہ جو مختصر انجیل ہے اس میں بھی پایا جاتا ہے 10ویں باب میں۔ مقدس مرکز کی انجیل اس کا 10واں باب اس کی 13ویں آیت سے، پھر لوگ بچوں کو اس کے پاس لانے لگے تاکہ ان کو چھوئے، مگر شاگردوں نے ان کو جھڑکا، یسوع دیکھ کر خفا اور ان سے کہا بچوں کو میرے پاس آنے دو، ان کو منع نہ کرو، کیونکہ خدا کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں جو کوئی خدا کی بادشاہی کو بچے کی طرح قبول نہ کرے وہ اس میں ہرگز داخل نہ ہوگا۔ پھر اس نے انہیں اپنی گود میں لیا اور ان پر ہاتھ رکھ کر ان کو برکت دی۔ مطلب یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ آپ کی گود میں بیٹھتے ہیں تو آپ سے پیار مانگتے ہیں کہ آپ ان کے سر پر ہاتھ رکھیں، ان کو برکت دیں۔ تو اگر آپ مسیح کی گود میں برکت دینے کے لیے جائیں گے تو آپ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ بچوں کی مانند بنیں۔ ہمارا یہ درمیان والا بیٹا ہے آموس، یہ ہم بیٹھے ہوتے تھے تو پتہ نہیں کہاں سے آپ کی گود میں بیٹھ جایا کرتا تھا، پتا ادو چلتا سی جدو نظر پینی سی بھی گود سے بہ گیا نکا جا چھوٹا تھا، اس نے اپنی گود میں لیا اور پرارتھنا کو ان کو برکت دی۔ مسیح خداوند کے پاس جانا، بچوں کی مانند بننا اور خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا، یہ الگ سے پورا مضمون ہے بہت بڑا۔ تو اس پر ہم اگر غور کرنا شروع ہو گئے کہ بچوں کی مانند، میرا خیال ہے اسے بھی میں آپ پر چھوڑتا ہوں یہ فیصلے کو، خود اپنے ذہن میں آپ سوچیں کہ ہم کیسے بچوں کی مانند بن سکتے ہیں۔ بچے کیسے ہوتے ہیں؟ معصوم ہوتے ہیں، جھگڑالو ہوتے ہیں، لیکن پھر صلح کر لیتے ہیں اور دل میں نہیں رکھتے بات، معصوم ہوتے ہیں، ماں باپ سے کوئی نعمت مانگتے ہوئے شرماتے نہیں۔ ہم خدا باپ سے دعا مانگتے وقت بچوں کی مانند دعا مانگے، انہوں نے صرف مانگنا ہوتا ہے، انہیں نہیں پتا آنا کہاں سے ہے۔ یہ تو ایمان ہے، خدا باپ سے مانگے دے گا کہیں نہ کہیں سے۔ تو خدا نے یہ نہیں کہا دعا کے بارے میں مانگو تو پھر یقین رکھو کہ مل گیا، حالانکہ ملا تو نہیں نہ ہوگا جو آپ مانگتے ہیں۔ تو یہی بچوں کی مانند بھروسہ ہے۔ میں کل گیا ہوا تھا اپنے چھوٹے بیٹے کو ساتھ لے کر رات کو بیکری پر، تو جو چیز میں نے خرید لی تھی وہ میں اس کو وہ چیک آؤٹ کے لیے کیشیئر کے پاس میں نے رکھ لیا، تو اس کے پاس ایک اور چیز پڑی ہوئی تھی، لیز کا 70 روپے والا پیکٹ۔ میں نے کہا یہ تو میں نے نہیں دیا، اشارہ ہے ابھی یہ میں نے دیا، تو بھی اس کے 70 روپے دینے پڑے۔ پوچھتے نہیں ہیں، جب خدا سے مانگتے ہیں تو بس پھر جو چاہیے وہ لو، بل میں نے دیا، بل آپ کی خداوند دے گا۔ دعا کا جو مضمون ہے، دعا کیا ہے، کیسے مانگنی چاہیے، بچوں کی طرح بس چاہیے دیے چاہے جتوں مرضی دے، آسمانی باپ جو ہے، ابا جو ہے، ابا دے مجھے یہ چاہیے، اور پھر بھروسہ یہ کہ جو ہے وہ ہے آگے، ٹھیک ہے۔ بچوں کی مانند بنو گے تو خدا کی بادشاہی میں داخل ہوگے، نہیں تو بالکل بھی نہیں ہوگے، کیونکہ ہرگز کا لفظ آ گیا نا، جو بچوں کی مانند نہ بنے ہرگز میری بادشاہی میں داخل ہوگا۔ تو جس کی بادشاہی ہے وہی نہیں داخل ہونے دے گا، کہ تک ہے نا والی ہوگی ایسے میری بادشاہی سے جانے، یہ بچوں کی مانند بنو پھر اس میں جاؤ گے۔ اس سلسلے کو ادھر ہی روکتے ہیں۔ اب متی کی انجیل کے 18ویں باب میں ہی ایک اور بڑا مشکل طریقہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کا، اس کو ذرا سیکھتے ہیں۔ متی کی انجیل شریف 18واں باب اور اس کی 21ویں آیت، مقدس متی رسول کی انجیل 18واں باب اور اس کی 21ویں آیت، یہ بادشاہی میں داخلے کا ہی باب ہے۔ 21واں باب
اس وقت پطرس نے پاس آ کر اسے کہا ہے خداوند اگر میرا بھائی میرا گناہ کرتا رہے تو میں کتنی دفعہ اسے معاف کروں؟ کیا 7 بار تک؟ یسوع نے اسے کہا میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ 7 بار، بلکہ 7 دفعہ کے 70 بار 490 بنتا ہے۔ بس آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے نوکروں سے حساب لینا چاہا، اور جب حساب لینے لگا تو اس کے سامنے ایک قرض دار حاضر کیا گیا جس پر اس کے 10,000 کوڑے آتے تھے، مگر چونکہ اس کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ تھا، اس لیے اس کے مالک نے حکم دیا کہ یہ اور اس کی بیوی بچے اور جو کچھ اس کا ہے سب بیچا جائے اور قرض وصول کر لیا جائے۔ بس نوکر نے گر کر اسے سجدہ کیا اور کہا ہے خداوند مجھے مہلت دے، میں تیرا سارا قرض ادا کروں گا۔ اس نوکر کے مالک نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا اور اس کا قرض بخش دیا۔ جب وہ نوکر باہر نکلا تو اس کے ہم خدمتوں میں سے ایک اس کو ملا جس پر اس کے 100 دینار آتے تھے۔ اس نے اس کو پکڑ کر اس کا گلا گھونٹا اور کہا جو میرا آقا ہے ادا کر دے۔ بس اس کے ہم خدمت نے اس کے سامنے گر کر اس کی منت کی اور کہا مجھے مہلت دے، میں تجھے ادا کر دوں گا۔ اس نے نہ مانا بلکہ جا کر اسے قید خانے میں ڈال دیا کہ جب تک قرض ادا نہ کرے قید رہے۔ بس اس کے ہم خدمت یہ حال دے کر بہت غمگین ہوئے اور آ کر اپنے مالک کو سب کچھ جو ہوا تھا سنا دیا۔ اس پر اس کے مالک نے اس کو پاس بلا کر اسے کہا اے شریر نوکر، میں نے وہ سارا قرض تجھے اس لیے بخش دیا کہ تو نے میری منت کی تھی، کیا تجھے لازم نہ تھا جیسا میں نے تجھ پر رحم کیا ہے تو بھی اپنے ہم خدمت پر رحم کرتا؟ اور اس کے مالک نے خفا ہو کر اس کو جلادوں کے حوالے کیا کہ جب تک تمام قرض ادا نہ کر دے قید رہے۔ میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا اگر تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو دل سے معاف نہ کرے۔ لو جی، خدا کی بادشاہی میں، آسمان کی بادشاہی میں فٹافٹ بڑھنا چاہتے، داخل ہونا چاہتے، 7 کے 70 بار آپ نے معاف کرنا ہے، اور 7 ہے کامل عدد۔ 7 کے بعد ہفتہ ختم ہو جاتا ہے، پھر اتوار آ جاتا ہے، جس طرح 10 تک گنتی ختم ہو جاتی ہے، 10 کے بعد گنتی کوئی نہیں، آگے 10 کے ساتھ ایڈ ہوتی ہے، اسی طرح 7 کے ساتھ دن ایڈ ہوتے ہیں۔ ہفتہ 7 دن، 7 دنوں میں خدا نے سب کچھ بنا کر ختم کیا تھا، 6 دنوں میں بنایا، 7 دن آرام کیا۔ 7 از پرفیکٹ عدد، 7 دفعہ، مطلب جب تک آپ مر نہیں جاتے، آپ یا میں، اور آپ کا قصور کرنے والا بھی مر نہیں جاتا، معافی کری جانا ہے، بدلہ لینا ہی نہیں۔ لو جی، بڑے شکین ہیں فٹافٹ خدا دی بادشاہی سے مر گئے ہیں، فٹافٹ میں تیری بادشاہی چاہتا ہوں۔ جو معاف کرنے والے لوگ نہیں ہیں، جن کے دل میں forgiveness نہیں، جو دل سے معاف نہیں کرتے، یہ نہیں کہ پھر دل میں آپ رکھیں بات، دل سے بھی ختم کر دیں، ایسی معاف۔ اگر آپ معاف نہیں کریں گے نا دوسروں کو 7 کے 70 بار، ہر وقت معافی نہیں کرتے رہیں گے، آپ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں۔ جس طرح وہ قرض دار جس کے 10,000 کوڑے معاف ہوئے اور وہ 100 دینار معاف نہ کر سکا۔ بعض علماء کے خیال میں یہ جو روپے پیسے والا قرض ہے، اگر کوئی نہ دے سکے تو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ یہ بھی ایک مسیحی دینیات ہے کہ اگر آپ کسی کو 1,000 1,500 2,000 10,000 دیتے ہیں اور وہ نہیں دینے کے قابل، اور آپ کو پتہ ہے کہ پوری زندگی اگر دے سکتا ہے تو پھر دینا چاہیے، آپ کو اس کے حالات کا پتہ ہے کہ یہ نہیں دے سکتے، آپ بخش دیں کا قرض۔ یہ مسیحی دین، آپ خدا کی بادشاہی میں بڑا خزانہ پائیں گے۔ قرض دے کر اگر کوئی نہ واپس کر سکے تو اسے معاف کر دینا، اور گناہ اور قصور خداوند معاف کرتا ہے۔ اگر آپ معاف نہ کریں گے تو وہ پھر آپ کو کیسے اپنی بادشاہی میں ویلکم کرے گا؟ تو وی آر لرننگ ہاؤ ٹو انٹر انٹو دی کنگڈم آف ہیون اور کنگڈم آف گاڈ، اینڈ ہو آر دی پیپل، کون ہیں جو معاف کرنے والے لوگ ہیں، وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے۔ معاف کرنے والے، رحم کھانے والے، درگزر کر دینے والے، آئی جائی کر دینے والے، کوئی غلطی شہر ہے جان دو یار، آئی جائی کرو، کوئی علی بلی پھر صحیح، ایسا کا پھر معاف کر دو، ایسا کا پھر معاف کر دو، ایسا کا پھر انج کرتے مر جانے، مرتے دم تک معاف کرنا ہے۔ معاف کرنے والے لوگ خدا کی بادشاہی میں داخل ہیں اور ہو جائیں گے اور وہاں رہیں گے، وہ آسمان کی بادشاہی سے نکالے بھی جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ متی کی انجیل کے 21ویں باب میں ایک مشکل سا ٹاپک ہم دیکھیں گے
متی کی انجیل کے 25ویں باب میں جو چست کماریاں تھیں وہ داخل ہو گئیں، اور جو سست تھیں وہ بادشاہی سے باہر رہیں۔ یعنی جو آپ کی دینی اور روحانی چستی ہے، مطلب بائبل پڑھنے میں تیز ہونا، گیت گانے پرستش کرنے والے لوگ ہونا، اگر کوئی زندگی میں ایسا مرحلہ آ گیا ہے کہ ہمیں چناؤ کرنا ہے کہ خداوند کے کلام پر عمل کرنا ہے یا دنیا داری کی بات ماننی ہے، تو فوراً سے خدا کے کلام کو چن لینا کہ نہیں میں معاف کر دوں گا، میں خداوند کے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کروں گا۔ چست ہونا اپنے دین میں، چست کماریاں جو ایکٹیو ورجن تھیں ان کی کفیوں میں تیل تھا، وہ بادشاہی کے جشن میں داخل ہو گئی، اور جو سست تھیں، جو گرجے آنے میں سست، جو خداوند کے ہدیہ جانے میں سست ہیں، جو دینی ذہن بنانے میں سست ہیں۔ پچھلے دنوں ایک بھائی کے ساتھ بات ہو رہی تھی، گھر میں وزٹ کے لیے گئے، اس نے کہا کہ 5-7 سال اور رہ گئے ہیں، بوڑھے ہو جائیں گے، تو پھر یہی کام کرنا ہے کہ گرجے والے کرنا ہے، تھوڑی دیر تک ذرا سا موقع دو، ذرا دنیا جو ہے گھوم لیے۔ تو میری بیوی نے اس سے کہا کہ کی پتا کہ وہ ڈیڑھ ہونے ملے کہ نہیں، اور تو پہلے تیرا کان چکر نہیں ہو جانا ہے۔ اس بندے نے مجھ سے بات، میں اس کا نام نہیں بتا سکتا، برا لگتا ہے۔ تو کچھ لوگ ہیں اس طرح سست ہیں مسیحی دین کو ماننے میں، یہ مارے جائیں گے۔ جو چست کماریاں ہیں، جو ایکٹیو ہیں، وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ اور یہیں پر آگے جو ہے وہ 25ویں باب میں ایک اور بڑا ہی زبردست قسم کا مضمون ہے، لیکن اس کو بعد میں دیکھتے ہیں۔ تو پہلے ہم 18ویں باب سے 19ویں باب میں ذرا داخل ہو جائیں۔ 19ویں باب میں اس کی 12ویں آیت ہے، متی 19:12، کیونکہ بعض کھوجے ایسے ہیں جو ماں کے پیٹ ہی سے ایسے پیدا ہوئے ہیں، بعض کھوجے ایسے ہیں جن کو آدمی نے کھوجا بنایا، بعض کھوجے ایسے ہیں جنہوں نے آسمان کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو کھوجا بنایا۔ جو قبول کر سکتا ہے وہ قبول کرے۔ کھوجا کہتے ہیں دوسرے کو، ان ادر ورڈز میں اب صاف بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں پتہ چلے کو کھوجا اور ایک ہی ہوتا ہے، ٹھیک سمجھ گئے نا؟ آپ بار بار یہ تفصیل نہ بیان کرنا، برا کلام بیان کرتے۔ تو کچھ جو ہیں وہ بیچارے پیدا ہی ایسے ہوتے ہیں خدا کی طرف سے، کچھ کو لوگ بنا دیتے ہیں تاکہ وہ ناچ نوچ کے پیسے کمائیں۔ لیکن آخری بات بہت زبردست، کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو خدا کی بادشاہی کے لیے کھوجے بنا دیے۔ رومن کیتھولسزم میں اگر آپ دیکھیں تو ان کا جو ان کے جو پریسٹ ہوتے ہیں، ریورنڈ فادر یا بردرز یا نان سسٹرز، جو لوگ رومن کیتھولک چرچ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ وہ شادی نہیں کرتے، ساری عمر لائن کمارے رہتے ہیں۔ تو کلام میں لکھا ہوا ہے کہ یہ نہیں کہ آپ کو کوئی میڈیکل کا کوئی آپریشن کروا کے کھوجے بن جائیں لڑکیاں یا لڑکے جو گنوارا رہنا چاہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بدن سمیت کنواری ہیں، آپ بدن سمیت کنوارے ہیں، آپ اگر فیصلہ کر لیں، جو قبول کرتا ہے وہ کرے، نہیں کر سکتا تو بیاہ کرنا عزت کی بات ہے، بس ہونے سے پہلے بیاہ کر لیں، کلام میں لکھا ہوا ہے بیاہ کرنا عزت کی بات ہے۔ لیکن جو رہ سکتے ہیں وہ رہیں، بن بیاہے رہو۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کی بادشاہی میں ظاہری بات ہے کو بڑا عہدہ ملے گا۔ اگر آپ خداوند کے لیے تمہارے رہیں ساری عمر، شادی نہ کریں، کھوجا بنا لیں اپنے آپ کو بادشاہی کے لیے، تو یہ بھی ایک بادشاہی کا جو ہے وہ طریقہ کار۔ میک یور سیلف people who are not abrupt with their sexual desires, let those desires go۔ اگر آپ قابو پا سکتے ہیں تو آپ ہمارے رہیں، یہاں لکھا ہوا ہے جو قبول کر سکتا ہے وہ کرے۔ تو یہ بھی یہاں پر ایک تذکرہ آپ کے سامنے اس کو پڑھنا ضروری تھا۔ اس کے ساتھ ہم مقدس متی کی انجیل کے 25 باب وہ کنواریوں والا 10 کنواریوں والا ہم نے پچھلے اتوار یا اس سے پچھلے اتوار پڑھا تھا، اس کو میں اسکپ کرتا ہوں۔ لیکن آگے 14ویں آیت سے وہ توڑوں والی مثال ہے۔ ایک آدمی پردیس جاتے وقت 10 توڑے دے گیا، 5 توڑے دے گیا، 2 توڑے دے گیا۔ یہاں پر 5 کا ذکر ہے، 2 توڑے کا ذکر ہے، اور 1 توڑے کا ذکر ہے۔
جس کو 5 توڑے یا 5 ٹیلنٹس ملے اس نے فوراً اسے کاروبار کیا، 10 توڑے بنا لیے۔ جس کو 2 ملے اس نے اسے 2 اور کمائے، 4 بنا لیے۔ جس کو 1 توڑا دیا اس کے مالک نے، اس نے اسے زمین میں کھود کر چھپا دیا اور کہا کہ بڑا ظالم ہے، میرا مالک آئے گا تو اپنا مال طلب کرے گا۔ تو مالک نے ایسے ہی کیا، اسے اپنا مال طلب کیا، اور جب وہ 1 ہی توڑا لے کر آیا، جو 10 لے کر آیا، اسے اور چیزوں کا مختار بنایا، اسے شاباشی دی، خدا کی بادشاہی کی میراث ملی۔ جس کو 2 سے 4 بنائے اس کو بھی بادشاہی میں بڑی رونق ملی، اضافہ ہوا اس کی زندگی میں۔ جس نے 1 توڑا چھپا دیا تھا اور اسے کوئی کاروبار نہیں کیا تھا خدا کی بادشاہی کے لیے، خدا کی بادشاہی کے لیے کاروبار، یہ اپنے لیے نہیں، اپنا بینک بھرنے کے لیے یا اپنی پراپرٹی بنانے کے لیے یہ کاروبار کی ذکر نہیں ہے، بادشاہی کے لیے، خدا کی بادشاہی، چرچ کے لیے، کلیسیا، ڈائیوسس کے لیے، خداوند کی بادشاہی کی منادی کے لیے، اور اس میں کوئی حساب نہ ڈالنے کے لیے، یہ خدا کی بادشاہی کے کام ہے نا۔ اس کے لیے وہ 1 توڑا جو ہے وہ اس کے گلے پڑ گیا۔ مالک نے کہا کہ اس کو ذرا باندھو، اس کو باندھو، یہ سست بھی ہے اور شریر بھی ہے، اور اسے ذرا اندھیرے میں ڈالو، یہاں ڈھونا اور دانت پیسنا ہے، اور وہاں سے یابتا تو باہر نہیں آنے پائے گا۔ یاد رکھو خداوند نے آپ سب کو اپنی بادشاہی میں کوئی نہ کوئی توڑا دیا ہے، انکار نہ کرو اس کا۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس کلیسیا کے دکھ درد بانٹنے کا توڑا ہو، اپنے دل میں آپ غم محسوس کرتے ہو کلیسیا کا، پاکستانی کلیسیا کا، یا خادموں کا آپ کو غم محسوس کرتے ہو کہ خدا تیرے خادموں کے لیے میں دعا کرنا چاہتی ہوں، تو یہ آپ کا توڑا ہے، آپ پیر کرنے کے توڑا رکھتی ہیں۔ تو اگر آپ دعا نہیں کریں گی تو یہ توڑا دبا دیں گی، باہر اندھیرے میں ڈالا جائے گا، ہاتھ پاؤں باندھ کر دھیان ہونا اور دانت پیسنا۔ اگر آپ کے پاس کوئی گیت گانے کا توڑا ہے، چرچ کی صفائی کرنے کا توڑا ہے، آپ وہ کمیٹی کے رکن بن گئے ہیں اور آپ وہاں کو خدمت کر سکتے ہیں اپنی، اور اپنی خدمت وہ چنو طریقے سے آپ کر رہے ہیں، کوئی بڑھوتری نہیں آپ کی خدمت پہ ہو رہی، تو آپ کا یہی حال کرنا چاہیے اس سست اور شریر نوکر۔ پادری اور باؤ بھی جو اپنی خدمتیں کرتے ہیں، بشپ ہیں، کوئی بھی ہیں، جن کی خدمت میں توڑے ہیں لیکن اس کا استعمال نہیں، بادشاہی میں بڑھوتری نہیں ہو رہی، حل نہیں پیدا ہو رہا، ان کا بھی یہی حال ہونا چاہیے۔ خدا کی بادشاہی تو دور کی بات، وہ اندھیرے میں ڈالے جائیں۔ So search into yourselves، آپ کے پاس کون سا توڑا ہے، کون سی آپ کے پاس وہ ٹیلنٹس ہیں جنہیں آپ گرجے میں، کلیسیا میں بادشاہی کی بڑھوتری کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور آپ ان کو روک کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسا نہ کرو، خدا کی بادشاہی سے باہر کھدیڑ دیے جاؤ گے۔ متی کی انجیل کا 25واں باب جو ہے یہ بڑا لمبا ہے، چلتا ہے، اور یہ بادشاہی، خدا کی بادشاہی سے میں خود بڑا ان دنوں دوبارہ سے حیران ہوا، کیونکہ یہ جو ہے یہ سرمنز، میرے جو کوئی سیریز ہے کنگڈم سرمن سیریز کی، یہ گیلیلی چرچ میں تقریباً انہی مہینوں میں 2021 میں میں اس سیریز پر پریچنگ کر چکا ہوں۔ یہ وہی نوٹس ہیں جو تھوڑی بہت مزید اپ ڈیٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں۔ یہ آلریڈی ایون جب ہم اسکول میں ٹرانسفر کیے گئے تو وہاں بھی یہ چیزیں میں کلیسیا کو سکھا چکا ہوں، یہ پرانی پیچھے ہے، یہ نئی نہیں۔ تو مطلب یہ کہنے کا ہے کہ متی کی انجیل کا 25واں باب، اور میں خود ان دنوں میں جب اپ ڈیٹ کر رہا تھا ان نوٹس کو، خود حیران ہوا ہوں کہ یہ اتنا بڑا مضمون ہے، ہر انجیل کے صفحے پر مسیح کی زبانی تو ہمارا خداوند ہے، بادشاہی 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 بادشاہی، یہ کیا مضمون ہے؟ یہ تو ہر طرف سے ہمیں جو ہے ہمارے پیچھے خدا کی بادشاہی، بہت بڑا مضمون، یہ جان ہی نہیں چھوڑتا بھائی۔ تو آپ اس کو اپنی جان پکڑنے دینا، اس مضمون کو، خدا کی بادشاہی کے بارے میں سیکھیں۔ متی کی انجیل کے 25ویں باب میں اس کی 31ویں آیت میں جلدی سے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے والوں کے بارے میں سیکھتا ہوں۔ یہ ہے نا، کون داخل ہوں گے بھائی، ذرا جان سن لیں۔ جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے، تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی، اور ایک دوسرے سے جدا کرے گا، جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے، اور بھیڑوں کو اپنے داہنے اور بکریوں کو بائیں کھڑا کرے گا۔ اس وقت بادشاہ اپنی
داہنی طرف والوں سے کہے گا اور میرے باپ کے مبارک لوگوں جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہاری تیار کی گئی ہے اسے میراث میں لو، کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا، میں پردیسی تھا تم نے مجھے اپنے گھر میں اتارا، ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا پہنایا، بیمار تھا تم نے میری خبر لی، قید میں تھا تم میرے پاس آئے۔ تب راست باز جواب میں سے کہیں گے اے خداوند ہم نے کب تجھے بھوکا دے کر کھانا کھلایا یا پیاسا دے کر پانی پلایا، ہم نے کب تجھے پردیسی دے کر گھر میں اتارا، ننگا دے کر کپڑا پہنایا، ہم کب تجھے بیمار یا قید میں دے کر تیرے پاس آئے۔ بادشاہ جواب میں سے کہے گا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ یہ سلوک کیا تو میرے ہی ساتھ کیا۔ کمپیشن، کچھ لوگ یسوع کے بھائیوں کو کہتے ہیں کہ یہ پادری لوگ ہیں باؤمراد، ان کی ضرورتیں پوری کیا کرو۔ میرا خیال ہے کسی حد تک ٹھیک بھی ہے، میرا بھی تو فائدہ ہونا چاہیے ان کے لیے، کیونکہ یسوع نے کہا میرے بھائی کون تھے اس وقت؟ رسول، 12 رسول، وہ یسوع کے بھائی۔ جیسس واز ٹاکنگ اباؤٹ ہز ڈسائپلس، لیکن اس کا اوور آل ویو جو ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ کمپیشنیٹ نہیں ہیں، رحم دل نہیں ہیں، آپ کسی کو بھوکا دے کر اسے روٹی نہیں دیتے، ننگا دے کر کسی بیچارے کو کپڑا نہیں دیتے، بیمار کی عیادت کے لیے نہیں جاتے، وہ قید میں ہے تو اس کی دیکھیں قید میں بھی کوئی آپ کا چاہے رشتے دار ہو چاہے کوئی دوسرا بھی ہو، اسی لیے جیل منسٹریز چرچز نے بنائی ہیں، پادری جیلوں میں جاتے ہیں خدمت کرنے کے لیے۔ لاؤڈائسس کی یہ خدمت ہی لیکن ختم ہو گئی ہے، آپ اپنے طور پر جا سکتے ہیں، موٹر سائیکل پہ چڑھو، اے تو میرے کو لیٹر لے لو کہ جیل سے جا کے قیدیانہ مل کے آؤ، انہوں کو جامع شریف کا پورا جا کر پورا ٹب پہ آؤ، تھوڑا تھوڑا گلاس ایسے کر کے انہوں کو خدمت کرو، قیدیوں کے پاس جانا، پردیسیوں کو اپنے گھر میں اتارنا، یہ دیکھیں یہ پریکٹیکل نیکیاں ہیں۔ بھئی اگر تم یہ نہیں کرو گے تو خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگے، کیونکہ مسیح فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ سب کچھ کرتے ہو تو میرے ساتھ کرتے ہو، بھوکے کو روٹی، ننگے کو کپڑا، پیاسے کو پانی، بیمار کی خبر گیری، قیدی کے پاس جانا، پردیسی کو گھر میں اتارنا، مصیبت زدہ کی مصیبت میں اس کی مدد کرنا، اس کو اٹھا کھڑا کرنا، یہ رحم، یہ کمپیشن آپ کو یسوع کی مانند بنا دیتا ہے۔ آپ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ظاہر بات ہے آپ خدا کی بات، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں جو بنائے علم سے بچے تمہارے، اسے میراث میں لے لو، یہ لوگ داخل ہوں گے، اور جو ایسا نہیں کرتے آگے خود پال لو، وہ اس میں داخل نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ہمیشہ کی سزا پائیں گے۔ 25ویں آیت میں لکھا ہے، 35ویں آیت میں، اس وقت وہ ان سے جواب میں کہے گا میں تم سے سچ کہتا ہوں جب تم نے ان سب سے چھوٹوں میں سے کسی کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا تو میرے ساتھ نہ کیا، اور یہ ہمیشہ کی سزا پائیں گے مگر آسباز ہمیشہ کی زندگی۔ ہاں جی، کتنے بھوکوں کو کھانا کھلایا، کتنے ننگوں کو کپڑا دیا؟ زیرو۔ یہ بادشاہ نہیں ملے، باہر ہو، ہمیشہ کی سزا پاؤ گے۔ مدد کیا کرو لوگوں کی، ترس کھایا کرو غریبوں کا، بھلا کیا کرو، تو خداوند آپ کی بادشاہی آپ کو بادشاہی میں اپنی کنگڈم میں جگہ دے گا۔ خدا کی بادشاہی کے لیے اگر آپ کو اپنی بیوی بچوں، اپنے خاندان کو بھی چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو۔ یہ میں پچھلے اتوار بھی بیان کر رہا تھا کہ چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ خدا کی بادشاہی کو ڈھونڈ لیں گے نا تو آپ اپنے خاندان کو بھی ڈھونڈ لیں گے۔ خاندان کے اندر جو بلیسنگز ہیں، جو ٹرو ریلیشن شپ ہے آپ کا، وہ اس وقت پیدا ہوگا جب آپ خدا کے ساتھ اپنا رشتہ بنا لیں گے، پھر آپ کو سچے رشتے میں بن جائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن یہ رشتے جھوٹے ہیں۔ تو یہاں پر ذرا سیکھو یہ لوکا 18 سے آنورڈ، وقت نہیں میں اس کو پڑھوں، میرے خیال میں کہ پچھلے سنڈے اس کو پڑھا تھا کہ ہم خدا کی بادشاہی کے لیے فیملیز چھوڑ دیں، پہلے اس کی تلاش کریں اور پھر اپنے خاندان کے پاس آئے۔ میرے خیال میں اس کو آخری بات کے طور پر سیکھ لیتے ہیں،
کیونکہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے، اور یہ ہوگا لوکا کی انجیل کے 16ویں باب میں، لوکا کی انجیل اس کا 16واں باب۔ ہاں، اس سے پہلے کہ ہم لوکا کی انجیل کے 16ویں باب میں آئیں، میں آپ کو وہ یہ حوالہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ خدا کی بادشاہی چھینی بھی گئی ہے۔ خدا نے اپنی بادشاہی چھینی اور اس کو ان کو دے دیا جو اس کی بادشاہی کے فرزند نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے میں یہ اسکپ کر گیا محصول لینے والے اور قصبیوں والا حوالہ، یہ بڑا اہم ریفرنس تھا۔ متی کی انجیل 21واں باب دیکھیں، یہ لازمی پڑھنا ہے، یہ ون آف مائی فیوریٹ۔ متی 21واں باب 31ویں آیت سے۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو تیزی سے برائے مہربانی آپ حوالے کھول لیا کریں، کیونکہ بہت سارے ریفرنسز ہوتے ہیں بائبل سے بھی۔ میں اگر سلو پڑھنا شروع کر لوں تو میں بھی سست تمہاری بات جانا، ٹھیک ہے نا، تیز سے پڑھیں، تیز سے حوالے کھولیں۔ اگر آپ بائبل ریڈر ہیں تو فوراً آپ نکالیں گے حوالے کے، نہیں کہ آپ گرنتھیوں کا خاتمہ پیدائش سے آگے لابدے ہو گئے جو بائبل میں پڑھیں، ٹھیک ہے۔ متی 21:31، متی 21:28 سے یہ تمثیل ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ ایک آدمی کے 2 بیٹے تھے، اس نے پہلے کے پاس جا کر کہا بیٹا جا آج کے ساتھ میں کام کر۔ اس نے جواب میں کہا میں نہیں جاؤں گا، مگر پیچھے پچھتا کر گیا۔ پھر دوسرے کے پاس آ کر اس نے اسی طرح کہا، اس نے جواب دیا اچھا جناب، مگر گیا نہیں۔ ان دونوں میں سے کون اپنے باپ کی مرضی بجا لایا؟ انہوں نے کہا پہلا۔ یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ محصول لینے والے اور قصبیاں تم سے پہلے خدا کی بادشاہی میں داخل ہوتی ہیں، کیونکہ یوحنا راست بازی کے طریق پر تمہارے پاس آیا اور تم نے اس کا یقین نہ کیا، مگر محصول لینے والے اور قصبیوں نے اس کا یقین کیا اور تم یہ دیکھ کر پیچھے بھی نہ پچھتائے کہ اس کا یقین کر لیتے۔ ڈانٹ تو یہودیوں کو پڑ رہی یہاں، لیکن ہم بھی اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ محصول لینے والے جو روپے پیسے میں کرپشن کرتے تھے، اور محصول لینے والے کو وہ جو آخری گنہگار کی حد ہے اس حد تک نفرت کرتے تھے اسرائیلی لوگ۔ میں محصول لینے والا جانوروں کی طرح جان، اور قصبی آپ سمجھ لیے فاحشہ عورت جو اپنا جسم بیچ کر پیسے کی خاطر جو ہے فاحشہ ہے۔ اگر کوئی فاحشہ بیچاری یہاں ہو تو یہاں کے بڑے ٹھیکے دار مذہب دے کر قاضی صاحب ہے کہ جدی بڑھی گرجے سے آگے بیٹھی ہونے جدیاں آؤں گیاں گرجے سے، وہ گرجے سے نہیں آؤں گیاں، وہ بادشاہی سے جان گیاں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان میں پچھتاوا ہے، اپنے گناہ پر ندامت اور توبہ ہے۔ وہ آئے ہی گنہگاروں کے لیے۔ مسیح نے دانت توڑ دیے جوڈائزم کی سپرفیشل روحانیت کے۔ اس نے کہا محصول لینے والے اور قصبیاں تم سے پہلے، پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس، خدا کی بادشاہی آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوتی ہے۔ وہ وہاں داخل ہو گئی، اپنے جسم کو بیچنے والی، محصول لینے والے، روپے پیسے کو کالا کرنے والے، کالے سے سفید کرنے والے، وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بیٹا جس نے منہ پھٹ ہو کر جواب دیا، اس نے کہا ابا میں بھی جانا پاکستان سے کام کر، لیکن پیچھے پچھتایا۔ اس نے کہا میں نے یہ کیا کیا، اور پچھتا کر گیا۔ اس نے کہا چلو باپ کی خاطر جاتا ہوں، کام کرتا ہوں۔ اور دوسرے نے ریاکاری کی، ہپوکریسی، منافقت، ہاں 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 ابا میں جاتا ہوں، یا کوئی بھی نہ، جھوٹا تھا وہ، مکار۔ اور اسی طرح کے جھوٹے اور مکار خدا کے فالوورز وہ خدا کی بادشاہی سے باہر رہیں گے۔ منافقوں کا خدا کی بادشاہی سے کیا واسطہ؟ تم سے قصبیاں اور محصول لینے والے اچھے ہیں۔ They are into the kingdom of God, kingdom of heaven, and they will enter. وہ داخل ہو جائیں گے، تم باہر ہو گے۔ جو منافق اور نہ پچھتانے والے پچھتاتے نہیں، اور خداوند نے آگے وہ باغبان ٹھیکے پر باغ دے کر گیا، نوکر بھیجے، پھر قتل ہوئے نوکر بھیجے، پھر بیٹا بھیجا، اس کو وارث جان کر قتل کر دیا۔ مالک آیا، اس نے باغ اور سارا شہر تباہ کیا، آگ سے جلایا اور کسی اور کو ٹھیکے پر دے دیا۔ اور اس نے بنی اسرائیل کو صاف بتا دیا کیا
43 آیت 32 43 کی، اور کبھی کبھی یہ آیت پڑھ کر بڑا دکھ ہوتا ہے. یقین جانے بنی اسرائیل کے لیے روتا ہے دل. تم نے کیوں ایسا کیا؟ Why have you rejected your Messiah؟ تم نے اپنے مسیح کو رد کیا اور یہ حال ہوا تمہارا کہ آج بھی بے امنی اسرائیل سے کوئی امن نہیں. آج بھی اسرائیل تباہ ہو رہا ہے اور دشمنوں کے نردے میں ہے. کیوں؟ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی اور اس قوم کو جو اس کے پھل لائے دے دی جائے گی. اور جو اس پتھر پر گرے گا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، جس پر وہ گرے گا اسے بیچ ڈالے گا. اور جب سرکار کا فیصد اس کی تبدیلی سنی، سمجھ گئے ہمارے حق میں کہتا ہے. اسے پکڑنے کی کوشش سے ایک لوگوں سے ڈرتے کیونکہ سے نبی جانتے تھے بھائی چھین لیتا ہے وہ اپنی بادشاہی. اس نے ابراہم کی نسل سے یعقوب کے 12 بیٹوں سے بادشاہی چھین لی اور اسے دے دیا جو غیر قوم والے لڑکوں کی روٹی دے کر کتوں کو ڈال دینا روا نہیں. اور اب وہی اس کی بادشاہی کے وارث ہے. اس نے اپنی قوم سے لے لی بادشاہی. وہ پھر آئے گا. آسمان کی بادشاہی اور خدا کی بادشاہی کا فرق پھر آئے گا اپنی قوم اسرائیل کے لیے. بقیہ بچایا جائے گا، وہ یروشلم میں اترے گا، بنی اسرائیل اسے قبولیں گے اور یروشلم میں اپنا تخت لگائے گا. اور اس وقت جو بنی اسرائیل چاہتے تھے اس وقت ہو جانا تھا، اس کا تخت قائم ہو جانا تھا. اسرائیل میں 1000 سالہ بادشاہی اب تک ہو چکی ہونی تھی اور نیا زمین نیا آسمان بن چکا ہونا تھا. لیکن بنی اسرائیل کے اس ہٹ کرنے کی وجہ سے یہ پتھر ان پر گرا اور ان کو پیس ڈالا. یسوع مسیح ہے اور یہ لنگر آن ہو گیا، پوسٹ پون ہوگی کنگڈم آف گاڈ. اب وہ پھر آئے گا اور اپنی قوم اسرائیل کو بحال کر کے ان کا بادشاہ بنے گا، کیونکہ بادشاہ وہ اسرائیل کا ہے، غیر قوموں کا نہیں. ہم تو اس میں حصہ لے کر بس ڈڈیاں پاؤ تو ہمیں حصہ مل گیا، اتنے بڑا بنی اسرائیل کے نال. تو وہ جو کنگڈم آف گاڈ اور کنگڈم آف ہیون کا تقابل ہے اس کی طرف میں نہیں جانا چاہتا، وہ لمبی بات ہو جائے گی. اس کو یہ میں چھوڑ دیں، پھر کبھی اس کو دیکھیں گے. مقدس لوکا 16ویں باب کی 16ویں آیت سے ایک بڑا مشکل آخر میں طریقہ کار ہے خدا کی بادشاہی میں داخلے کا، جس پر بڑے بڑے مامے خانی عمل کر سکتے تھے، داخل بھی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. مقدس لوکا کی انجیل 16واں باب اور اس کی 14ویں آیت سے. مقدس لوکا کی انجیل 16واں باب 14ویں آیت سے. اب جیسے جیسے میں یہ حوالہ پڑھتا ہوں اس کا آپ نے آپس میں ربط بنانا ہے کہ پہلی آیت کہاں جڑ رہی، دوسری کہاں جڑ رہی، تیسری کہاں جڑ رہی، اور یہ پورا جو ایک پیراگراف ہے یہ کیا کہہ رہا ہے اس کو ہم نے سیکھنا ہے. فریسی جو زرتوس تھے ان سب باتوں کو سن کر اسے ٹھٹھے میں اڑانے لگے. اس نے ان سے کہا کہ تم جو ہو کہ آدمیوں کے سامنے اپنے آپ کو راست باز ٹھہراتے، لیکن خدا تمہارے دلوں کو جانتا ہے، کیونکہ جو چیز آدمیوں کے نظر میں عالی قدر ہے وہ خدا کے نزدیک مکروہ ہے. شریعت اور انبیاء یوحنا تک رہے اس وقت سے خدا کی بادشاہی کی خوشخبری دی جاتی ہے اور ہر ایک زور مار کر اس میں داخل ہوتا ہے. لیکن آسمان اور زمین کا ٹل جانا شریعت کے ایک نقطے کے مٹ جانے سے آسان ہے. جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسری سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے، اور جو شخص شوہر کی چھوڑی ہوئی عورت سے بیاہ کرے وہ بھی زنا کرتا ہے. This is the pattern how to enter into the kingdom of heaven, the kingdom of God. زردوست. اس کے بعد وہ اپنے آپ کو راست باز ٹھہراتے تھے، اپنی نظر میں راست باز، خدا کی نظر میں مکروہ. اسے کس آیت کے ساتھ آگے جوڑا گیا؟ شریعت اور انبیاء. یوحنا نبی اور آخر الزمان ہے، یوحنا استعمال کی نبوت کو ختم کرنے والے ہیں. کہنا بپتسمہ میں نبوت کا خاتمہ کیا. شریعت کا ایک نقطہ ایک شوشہ نہیں ڈال سکتا جب تک سب کچھ پورا اور پورا کرنے والا مسیح یسوع ہے. شریعت، اس نے شریعت پوری، آسمان زمین، یونیورس، کائنات، بلینز اینڈ ٹریلینز آف سٹارز اینڈ گیلیکسی سب رول آؤٹ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا. شریعت کا ایک نقطہ اور شوشہ نہیں ڈالے گا کیونکہ مسیح نے اس کو پورا کیا، اس کو منسوخ نہیں کیا، اس کو پورا کیا. اور شریعت کی تکمیل اور شریعت کے ذریعے سے کیا ہم خدا کی بادشاہی میں جا رہے ہیں؟ ربط کیا ہے؟ ربط کیا ہے؟ اس وقت سے خدا کی بادشاہی کی خوشخبری دی جاتی ہے اور ہر ایک زور مار کر اس میں داخل ہوتا ہے. کیا ہم زور مار کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں؟
زور مار کر، یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے، بیٹزو، ٹو فورس کراؤڈ ون سیلف into the crowd. مطلب جیسے کوئی کراؤڈ ہو، کوئی مجمع ہو، اور آپ اس میں زور لگا کے اس میں داخل ہو جائیں اور دیکھیں کہ اگے ہوں گڈیا ہے، تو یہ لفظ جو ہے بیٹ زور مار کر اس میں داخل ہونا، سفر وائلنس، زور مار کر کنگڈم میں داخل. تو کیا ہم زور مار کر اور شریعت پر عمل کر کے کنگڈم میں داخل ہوں گے؟ یہ تو طریقہ کاری الٹ ہو گیا. ہم نے تو مسیح کے ذریعے کنگڈم میں داخل ہونا ہے، لیکن آگے جو اس نے کہہ دیا ہے 18ویں آیت میں کہ یہ کیوں جو بیوی کو چھوڑ کر اسی سے بیاہ کرے زنا کرتا، جو چھوڑی بیاہ کرے وہ زنا کرتا، یہ معاملہ کدھر چلا گیا؟ آخری بات، طلاق سے خداوند کو نفرت. طلاق دینے والے، طلاق لینے والے، اور اس کے بعد شادی کرنے والے، they will not inherit the kingdom of God. لیکن ان کے لیے میں امید کا پیغام یہ ضرور دوں گا کہ اگر تسبیحیں اور محسوس دینے والے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں، بہت گناہ گار ہیں. یہ شاید گناہ اس سے کچھ تھوڑا کم کیا ہے، اس کی کلی ہے اس کی، کیونکہ یہ بھی حرام کاری ہے، وہ بھی حرام کاری ہے. تو اگر آپ پچھتائیں، وہ پچھتائے اور داخل ہو گئے، تو جو مطلقہ ہیں اور جو ری میری کرنے والے یہ پچھتائیں توبہ کریں تو شاید یہ داخل ہو جائیں. But they will not dare. کہ وہاں نہیں. مسیح نے کہا کیونکہ انہوں نے زور نہیں مارا. شریعت کی تکمیل تو یسوع نے کر دی. اب یسوع کی شریعت کیا ہے کہ چھوڑی ہوئی آگے بیان نہ کرے اور کوئی چھوڑ کر دوسری سے بیان نہ کرے. یہ مسیح کی شریعت. زور مار، ٹھیک ہے، بیٹزو فورسفلی، زور مارو. اور میرے خیال میں یہ شادی شدہ زندگی کو قائم رکھنے کے لیے جتنا زور مارنا پڑتا ہے اور کسی کام میں اتنا زور نہیں لگتا. اور اسی لیے میں نے آپ سے کہا نا، اس شعبے میں بڑے بڑے مامے خاں رہ جائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہر دوسرے گھر میں طلاق ہے. نہیں، جا کے دیکھ لو اس محلے میں، یہاں سے کرنا شروع کر دو، نہ ملے ہر دوسرے تیسرے گھر میں، تو ان کو کہنا تھا اچھا تجھے جھوٹ بولے ہے. زور مار کیسے زور مارے بھائی؟ اگر بیوی کے ساتھ نہیں بن رہی تو بناؤ، بیوی کی چھوڑ کے ساتھ بن رہی بناؤ، زور مارو، زور مارو، کیونکہ یہ مسیح کی شریعت. اسے طلاق سے نفرت ہے، ناپسند کرتا ہے طلاق کو، بیزار ہے طلاق سے. اس نے کہا بہت سارے زور مار کے میری بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے. جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، پورا مکیے، گال گلوچے، کھانا پینا کٹھا چھوڑتا نہیں گا، بیوی کا مزاج شور سے نہیں ملتا، شور کا بیوی سے نہیں ملتا، بچیاں اپنی ڈانٹ چکی ہے یا پگڑا پیا ہے گھر سے، طلاق نہیں ہونی ہے، پھر بھی ہونا ہے. ٹھیک ہے، زور مارو، زور مار کر اس کی بادشاہی میں داخل ہو جاؤ، زور مار اس کے کراؤڈ میں داخل ہو. Stay faithful to your husbands and your wives. کیا آدم نے حوا کو چھوڑ دیا؟ اس نے اسے عدن سے باہر نکلوایا. 900 کتنی عمر ہے جی آدم کی؟ 30 سال. اگر غلط ہو تو معاف کر دیجیے گا. اور حوا کی عمر اس سے زیادہ تھی. آدم کو مار کے بنی تقریباً 1000 سال تک اس کے بعد بھی وہ اکٹھے رہے. حالانکہ عدن سے نکلوایا تھا اس نے، ابلیس کی بات مان کے جنت چھینی تھی آدم سے حوا نے،
پھر بھی اکٹھے رہے. یہ خدا کا ڈیزائن. اگر نے اس نے ابلیس کو آنے دیا، حوا کو آزمائش میں آنے دیا، خاندان پر مصیبت آنے دی، آدم اور حوا اکٹھے رہے اور ان کی اس اکٹھے زور مار کر 1000 سال اکٹھے رہنے کی وجہ سے ان سے مسیح کو پیدا کر کے عورت کی نسل سے اس نے اس سانپ کے سر کو کچل ڈالا. اگر اکٹھے رہو گے سانپ کے سر کو کچلو گے اور خدا کی بادشاہی کی وراثت حاصل کرو گے. اکٹھے رہو، ایک رہو، چھڑے رہو، زور مارو، کوشش کرو، مینٹلی، اسپرچولی، فائنینشلی، ڈیووشن کے ساتھ، ود لو آف یور ہارٹ. اکٹھے رہو، اکٹھے رہو. خداوند آپ کی اس یونین سے ابلیس کو کچل ڈالے گا، ابلیس کو کچل ڈالے گا. اے خداوند خدا، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اپنی بادشاہی میں داخلے کے بارے میں اور کیسے ہم اس میں داخل ہوتے ہیں سکھایا ہے. جو کچھ ہم نے سیکھا اس کو دل میں رکھنے اور اس پر عمل پیرا ہو کر اپنی بادشاہی کے فرزندیت میں رہنے کا ہمیں فضل دے، جس میں تو نے ہمیں شریک کیا ہے. یسوع کے نام میں آمین.